اگر عورت کو مرد کے اس طرح سے برابر کر کے دکھاؤ تب ہم سمجھیں گے تم نے عورت کو مرد کے برابر درجہ دیا۔ کیوں دوستو بیوقوف بن رہے ہیں، اور ہماری بہنیں اور مائیں کیوں بیوقوف بن رہی ہیں؟ کیا کوئی دنیا کی طاقت، دنیا کا کوئی عقل مند آدمی عورت کو مرد کے برابر درجہ دے سکتا ہے؟ اس کی خوبصورتی داڑھی نہ ہونے میں، مرد کی خوبصورتی اور بہادری داڑھی کے بڑھنے میں۔ آج کل مرد عورتوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، بہت سارے عقل مند مرد عورتوں کو مل کر بیوقوف بنا رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وومن پاور، ہم عورتوں کو پاور میں لانا چاہ رہے ہیں جی، اور عورتوں کو ہم برابری کا درجہ دینا چاہ رہے ہیں، عورت بھی مردوں کے قدم سے قدم ملا کر چلیں جی، اور اس کو کیا نام دے رہے ہیں؟ اس کو برابری کا نام دے رہے ہیں۔ اور عورت کو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو عورت کی ذات کے اندر جو شرم و حیا کی خوبی ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی شرم و حیا کو ختم کر دو، یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی بات کرے گی، یہ ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بھی بات کرے گی، تو یہ تو گلے مل کے بات کرے گی۔ لیکن اب بتائیے کہ ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اور کولے سے کولا ملا کر بیٹھ کر اگر عورت بات کر رہی ہے، یہ اس کی عزت ہے، یہ خوبی ہے، یہ اس کی جو ہے شرم و حیا کی بربادی۔ اور جو عقل مند لوگ عورت ذات کو مردوں کے برابر کرنا چاہ رہے ہیں، تو ذرا ہمیں اس کی ویاکھیا اور اس کی تعریف تو بتاؤ کہ عورت کے برابر مرد کو اور مرد کے برابر عورت کو تم کیسے کر کے دکھاؤ گے؟ برابری تو اس کو کہتے ہیں جی، کہ جیسے جوتا بنانے والا موچی جوتا بناتا ہے اور ایک بنانے کے بعد جب دوسرا بنا لیتا ہے تو نیچے ایڑی سے لے کر آگے تک یوں ملا کے دیکھتا ہے اور چاروں طرف سے چیک کرتا ہے کہ ایک کے برابر کہ اس میں کوئی فرق تو نہیں ہے۔ اگر وہ برابر ہو گیا تو اس کو عربی میں کہتے ہیں طابق النعل بالنعل، جوتا جوتے کے برابر ہو گیا۔ تو جیسا جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے، اگر عورت کو مرد کے اس طرح سے برابر کر کے دکھاؤ تب ہم سمجھیں گے تم نے عورت کو مرد کے برابر درجہ دیا۔ کیوں دوستو بیوقوف بن رہے ہیں، اور ہماری بہنیں اور مائیں کیوں بیوقوف بن رہی ہیں؟ کیا کوئی دنیا کی طاقت، دنیا کا کوئی عقل مند آدمی عورت کو مرد کے برابر درجہ دے سکتا ہے؟ جبکہ پیدا کرنے والے رب نے دونوں کا سسٹم الگ بنایا ہے، دونوں کے جسم کی ساخت اور بناوٹ الگ ہے، دونوں کی ذمہ داریاں الگ ہے۔ ایک کو شوہر بنایا، ایک کو بیوی بنایا، شوہر کے احکام الگ رکھے، بیوی کے کام الگ رکھے، شوہر کے اعضاء جسم کے الگ بنائے، عورت کے اعضاء جسم کے الگ بنائے، مرد کو داڑھی دی، عورت کی داڑھی نہیں، اس کی خوبصورتی داڑھی نہ ہونے میں ہے، مرد کی خوبصورتی اور بہادری داڑھی کے بڑھنے میں ہے، عورت کی خوبصورتی اس کی چوٹی کے بڑھنے میں ہے، مرد کی خوبصورتی اس کے بالوں کے تراشنے میں اور کاٹنے میں ہے۔ اللہ پاک نے عورت ذات کو سینہ دیا، مرد کو اللہ پاک نے جی ان اعضاء سے محروم رکھا، اس لیے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے۔ عورت کو بچوں کو پالنا ہے، پرورش کرنا ہے، ان کی فیڈنگ کرنی ہے، ان کو غذا پہنچانی ہے، اور اللہ پاک نے اس کے سینے میں نظام رکھا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ سینوں کو دودھ سے بھر دیا، بلکہ اللہ پاک نے ایک عورت کو بچے کی ماں بنا کر اس کے اندر کچھ ایسے سینسر لگا دیے کہ اگر ماں بچے سے کوسوں دور ہو اور بچہ بھوک میں تڑپ رہا ہو، ماں کے سینے میں ہلچل مچتی ہے اس کے دودھ میں، میرا بچہ رو رہا ہے، مجھے جلدی اپنی منزل پہ پہنچنا چاہیے۔ تو یہ سینسر کا سسٹم یہ تو ماں کے سینے میں رکھا ہے، یہ باپ کے سینے میں تھوڑی رکھا ہے۔ اگر دنیا والے عورت اور مرد کو برابر کر رہے ہیں تو یہ سینسر بانٹ کے دکھائے کوئی طاقت کہ بچہ روئے تو باپ کا سینہ بھی دھڑکے اور اس کے سینے میں بھی ہلچل مچے۔ تو دوستو یہ بیوقوفی کی بات ہے، یہ پاگل پن کی بات ہے کہ عورت کو مرد کے برابر درجہ دیں۔ جب پیدا کرنے والے رب نے نہیں دیا تو دنیا کی طاقت کون ہو سکتی ہے جو عورت کو مرد کے برابر درجہ دے؟